اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کو آج تقریباً 1373 سال گزر چکے ہیں، مگر یہ ایک ایسا المناک، دلفگار اور غمزدہ ثانیہ ہے کہ پورے ملت اسلامیہ کے دل سے محو زائل نہ ہو سکا۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لختے جگر تھے۔ اسلامی تاریخ میں دور خلافت کے بعد یہ واقعہ اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اس عظیم واقعے پر بلا شک و شبہ اور بلا مبالغہ دنیا کے کسی بھی دیگر حادثے پر نسل انسان کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے، بلکہ یہ کہنا پہچانا ہوگا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے جس قدر خون دشت کربلا میں بہا تھا، اس کے بدلے میں پوری ملت اسلامیہ ایک ایک قطرہ کے عوض اشک ہائے رنج و غم کا ایک سیلاب بہا چکی ہے اور لگاتار بہا رہی ہے اور بہاتی رہے گی۔ شاہ حسین، اللہ تعالیٰ نے واقعہ کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاویداں بنا دیا تاکہ انسان اور خصوصاً ایمان والے اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ شاہ حسین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں آذان دی، منہ میں لہاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ شاہ حسین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول تھا اور ریحانہ رسول ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر اور شبر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ اس لیے حسنین کریمین کو شبیر اور شبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شبیر اور شبر اور عربی زبان میں حسن و حسین دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ شاہ حسین، ایک حدیث پاک میں ہے کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ ابن العرابی حضرت مفضل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ شاہ حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل میں بہت حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ شاہ حسین، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی علیہ السلام کو دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام دوڑے ہوئے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
उनका मुंह खोलकर बोसा लिया और फरमाया, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इससे मोहब्बत करे। जी शाह हुसैन। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि हुजूर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दुनिया वालों ही से नहीं चाहा कि वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करें, बल्कि अल्लाह ताला से भी अर्ज किया कि तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और बल्कि ये भी अर्ज किया कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत फरमा। जी शाह हुसैन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में बाहर तशरीफ लाए कि आपके एक कंधे पर हज़रत हसन को और दूसरे कंधे पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को उठाए हुए थे, यहाँ तक कि हमारे करीब तशरीफ ले आए और फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे और मेरे नवासे हैं। और फिर फरमाया, ए अल्लाह, मैं इन दोनों को महबूब रखता हूँ, तू भी इनको महबूब रख, और जो इनसे मोहब्बत करता है उनको भी महबूब रख। जी शाह हुसैन। सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ ही आपके शहादत की खबर भी आम हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और दीगर सहाबाए कराम सभी लोग आपके ज़माने शीर खारगी में जान गए कि यह फ़र्जंद अर्जुमन जुल्म सितम के हाथों शहीद किया जाएगा और इनका खून निहायत बेदर्दी के साथ ज़मीनी करबला में बहाया जाएगा, जैसा कि इन अहादीस करीमा से साबित है जो आपकी शहादत के बारे में वारद हैं। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा यानी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ौजा फरमाती हैं कि मैंने एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में हाज़िर होकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आपकी गोद में दिया। फिर मैं क्या देखती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। जी मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, ये क्या हाल है? फरमाया, मेरे पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने ये खबर पहुंचाई कि मेरी उम्मत मेरे इस फर्जंद को शहीद करेगी। जी हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस फर्जंद को शहीद करेगी? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास उसकी शहादतगाह की सुर्ख मट्टी भी लाए। जी इब्न साद और तबरानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा बेटा मेरे बाद अर्ज़ तिफ़ में कत्ल किया जाएगा। और जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास वहाँ की मट्टी भी लाए और मुझसे कहा, यह हुसैन की ख़ाबगाह मुत्तकिल की मट्टी है। तिफ़ करीब कुफा उसका नाम है जिसको करबला कहते हैं। जी और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि बारिश के फरिश्ते ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी देने के लिए अल्लाह ताला से इजाज़त तलब की। जब वो फरिश्ता इजाज़त मिलने पर बारगाह नबूवत में हाज़िर हुआ तो उस वक्त हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको चूमने और प्यार करने लगे। फरिश्ते ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हुसैन से प्यार करते हैं? जी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उसने कहा, आपकी उम्मत हुसैन को कत्ल कर देगी। जी अगर आप चाहें तो मैं इनकी कत्लगाह की मट्टी आपको दिखा दूं। फिर वो फरिश्ता सुर्ख मट्टी लाया जिसे उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने कपड़े में ले लिया। और एक रिवायत में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, जब ये मट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। जी
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر لیا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن خون ہو جائے گی۔ جی شاہ حسین۔ ابن سعد حضرت شابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام پوچھا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ جی شاہ حسین۔ ابو نعیم اسبغ بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبرگاہ سے گزر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے اور اس مقام پر کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے جوان اسی میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین و آسمان ان پر روئیں گے۔ جی شاہ حسین۔ آپ علیہ السلام کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی دنیا میں نہ صرف جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ نوجوان جنتیوں کا سردار قرار دیا۔ اور ان کی محبت کو ایمان کا حصہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی حسن اور حسین سے محبت رکھے ان سے بھی تو محبت فرما۔ بے شک ہر مسلمان ان سے محبت رکھتا ہے، اور محبت کی سب سے بڑی نشانی اور علامت یہی ہے کہ ہر نماز میں درود شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے آل اولاد پر بھی درود بھیجتا ہے۔ جی شاہ حسین۔ جی شاہ حسین۔ محترم ساتھیو، واقعہ کربلا کا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے روحل وائس کو دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ جلد لے کر آؤں گا۔